بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آئی ایم یور ہوسٹ علی محسن ہاشمی. ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں دا پروگرام بگ ایشو کے ساتھ آپ کا میزبان علی محسن حاضر خدمت. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بگ ایشو ایک ہفتہ وار پروگرام ہے. وی ریسنٹلی اسٹارٹڈ دا پروگرام لاسٹ ویک. آپ نے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ دیکھی. آئیڈیا آف دا پروگرام از ٹو ڈسکس دی انٹرنیشنل ایشوز ایز ویل ایز the domestic issues directly affecting Pakistan and the UK and the Middle Eastern regions. ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ڈسکس کیا strategy as to how Yemen is being affected and also how Middle Eastern region is actually directly being or indirectly being affected by what's with all the developments which are happening. آج جو ایشو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے فرام ڈیکیڈز ناؤ ایران ایک ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پر سینکشنز کی صورت میں اور اکنامک سینکشنز کی صورت میں ایک نیوکلیئر پروگرام کی جو ڈیولپمنٹس ہیں دیٹس آلویز بین آن ہالٹ. اور اب جو ہے وہ دا ویسٹرن ورلڈ از مور ریسیپٹیو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی گزشتہ چند ویکس میں ہم نے دیکھا کہ ایران ہیز میڈ سم سیریس مووز, سم سیریس ڈیولپمنٹس, جس کی وجہ سے اب نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کافی اسکروٹنی میں آیا ہوا ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو فوکس کر رہا ہے. ویئر دیر ہیز بین اے بلیک آؤٹ آف میڈیا, now we are actually receiving a lot of positive as well as a little bit of critical feedback as well. اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے آئی ڈو ہیو اے ویری ویل نون, مشہور و معروف, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, این اینالسٹ جو آپ اپنے دیگر میڈیا آؤٹلیٹس پہ بھی ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. میری خوش قسمتی کہ ہم نے پچھلا پروگرام بھی آپ کے ساتھ کیا اور آج کا پروگرام بھی ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. میری مراد ڈاکٹر اعجاز حسین. سر السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سر کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ نے تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا ہمیں کہ مڈل ایسٹرن ریجن جو ہیں دے آر ناؤ دا فوکل پوائنٹ فار آل آف دیز ایشوز. اور ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ نوٹ کیا کہ ان دا لاسٹ 2 ویکس ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے از ٹیکن اے اسپیشل اسٹیک ان میکنگ دس their business. اور جون کی جو ڈیڈ لائن ہے, کین یو جسٹ گیو اس اے کوئک اوور ویو آف واٹ دس جوہری معاہدہ ان ڈیفینیشن بیسکلی. تھینک یو. بنیادی طور پر یہ جوہری معاہدہ جو ہے یہ پولیٹیکل فریم ورک ہے. ٹھیک. چونکہ نیوکلیئر ڈپلومیسی میں ایک تو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس ایشو کا اور دوسرا ڈپلومیٹک یا اس میں پولیٹیکل جو اسپیکٹ ہے. تو یہ جو اتنی جو 8 دن کی مسلسل سیر حاصل بحث چلی جو لوزان میں, سوئٹزرلینڈ کا ایک دوسرا بڑا شہر ہے, تو یہ 8 دن جاری رہی. اس میں یہ پولیٹیکل فریم ورک ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران کی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ میں یا ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کی پولیٹیکل پیرامیٹرز کیا ہیں, ڈپلومیٹکلی وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے ریجن کو اور گلوب کو. تو یہ جو ہے یہ ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فریم ورک ہے. اور اس فریم ورک نے آگے ایک ڈائریکشن دینی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو آسٹریا میں بیسڈ ہے, ویانا میں, اس کو یہ دینی ہے, جو کہ کام کر رہی ہے پچھلے 13-14 برس سے ایران کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پہ اس چیز کو ایسرٹین کرنے کے لیے کہ وہ کس حد تک پیسفل مینز کے لیے ہے, ایٹم فار پیس جس طرح ایک پروورب استعمال ہوتی ہے, آیا کس حد تک وہ ایران کی سول نیوکلیئر نیڈز کو پورا کر دی. انرجی کی ہے جس میں فارماسیوٹیکل ریسرچ ہے, میڈیکل ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے, ایکیڈیمک ریسرچ ہے. تو انہوں نے ایسرٹین کرنا جو پچھلے آپ کو پتہ ہوگا محمد البرادی کے وقت سے جب وہ IAEA کے ہیڈ تھے تب سے وہ چلتی آ رہی ہے اور اب چلتی ہے. اب نیکسٹ جو ہے پہلا فیز ڈسکس ہو گیا ہے. ٹھیک. اب سیکنڈ فیز جو ہے وہ اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جائے گا, بدھ جمعرات سے جو ہے سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوگا. جبکہ IAEA کے اس وقت جو ہیڈ ہیں یوکیا امانو, جاپنیز ہیں, جو کچھ حد تک ہارش ہیں جاپان کے ساتھ, جو ہے وہ ایران کے ساتھ وہ البرادی کی بجائے کی نسبت یہ زیادہ ہارش ہیں تھوڑے سے. ایک تو ان کی بھی ریزنز ہیں ہارش ہونے کی کہ فوکوشیما ان کا جو ہے نیوکلیئر جو ہے ایک بہت بڑا سائٹ تھی, اس پہ سونامی آیا اب چند برس پہلے اور بہت بڑا, اس میں انسانی جان کا تلافی ہوئی, بہت زیادہ لوگ thousands of people they died, اور ابھی تک اس کی فال آؤٹ افیکٹ چل رہا ہے جو لوگوں کو ٹرمنلی ایل لوگ ہیں لوگوں کی. تو وہ ایک تو ان کے ذہن میں یہ ہے بیک آف دا مائنڈ پہ کہ اس طرح کی اگر کوئی اس طرح چیز
ایران کے کسی نیوکلیئر پلانٹ پہ ہو جاتی ہے تو پورا جو ہے مڈل ایسٹرن ریجن جو ہے پرشین گلف اور دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف نیچے جو آتی ہیں اسٹیٹس بحرین قطر UAE عمان, تو اس کے کیا امپیکٹ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا ہارش ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے شروع میں ہی اٹھایا کہ اس سے ریجن کو کیسے امپیکٹ کر سکتا ہے ایران کا معاہدہ, لیکن میرے خیال میں اس کو ایرانی قوم کی زندگیاں کس طرح افیکٹ کریں گی, یا اس معاہدے سے ایرانی جو لوگ ہیں ایران کی جو اپنی پاپولیشن ہے ان کو یہ کیسے افیکٹ کرے گا, بیکاز اس وقت جو ہے وہ فریم ورک اگریمنٹ ڈسکس ہو رہا ہے. So there is a little bit of they are receptive, the Western world is receptive to have some sort of agreement, اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ جون ہے. ابھی بینجمن نیتنیاہو بھی پریشرائز کر رہا ہے, and certain Republicans in the US and also there is certain European powers as well جو little bit of پریشرائز کر رہی ہیں. لیکن جب یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے, آپ کائنڈلی بتائیں گے کہ یہ کیا کور کرتا ہے اور اس ایران کے لوگوں کی لائف پہ یہ کیسے امپیکٹ کرے گا؟ ابھی تک دیکھیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ابھی تک کچھ کور نہیں ہوا. پولیٹیکل فریم ورک جیسے میں بات کر رہا تھا, اب نیکسٹ ہونی ہے ٹیکنیکل فریم ورک تیار ہونا ہے. ٹھیک, اب ان کی ٹیم جو ہے UK امانو بھیجے گا ویانا سے, اور وہ 10 ہفتے کام کریں گی ایران پہ. ایران کے چیدہ 7 سے 8 جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کے انسپیکشن کریں گی, دیکھیں گے یورینیم کتنی انریچڈ ہوئی ہے, سینٹریفیوجز کتنے ایران یوز کر رہے ہیں, اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ مطلب فورڈو جو ان کا مین کنٹروورشل جس میں بڑا ویسٹ کی کنٹروورسی ہے, اور کہ وہ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں اس وقت, کس حد تک وہ ان کی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویپن گریڈ ہے یا وہ سول گریڈ ہے, سول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور پھر وہ دیکھیں گے نیٹینز جو ان کا ایک اور بڑا جو ہے سینٹر ہے. تو یہ جب وہ سٹارٹ کرے گا ابھی اسی ہفتے میں, اگلی جو سٹارٹ ہو گیا آج سے جو, تو یہ 3-4 روز بعد وہ ٹیم جو جائے گی وہ 10 ہفتے کام کرے گی, اور اس کے بعد ان کی فائنڈنگ آئیں گی ساری. جب وہ فائنڈنگ ساری آئیں گی تو اس پولیٹیکل فریم ورک کے ساتھ وہ بلینڈ ہوں گی, اور پھر آ کے یہ ایک معاہدہ فائنل طے ہوگا جو ٹیکنیکل اور ڈپلومیٹک دونوں جہتوں کو وہ جو کور کرے گا, اور وہ بتائے گا کہ ایران جو ہے, اور وہ ابھی ہم سے تقریباً 10 ہفتے دور ہے وہ سچویشن. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ اس کی جو ہے امکان نظر آ رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے سوال کیا کہ ایرانی قوم کو اس کی زندگیاں کیسے بدلیں گی, بڑا اہم سوال ہے, اور یہی ایک ہے جس پہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے, بہت کچھ بولا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. اور ایران میں بھی بڑی جب یہ معاہدہ ہوا تو ایران میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ایک ریزمیٹز جو تھا, پبلک فیروری جو تھی وہ سڑکوں پہ نظر آئی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کس حد تک ایران کے لوگوں کی زندگیاں جو ہے. تو 4 اس کے ڈائمینشنز ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ایران کو مورل فائدہ ہوگا جو سب سے بڑا اس وقت ہے, مٹیریل سے بڑا ہے. سیکنڈ جو ایران کی قوم کو جو فائدہ ہوگا وہ پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل ڈپلومیٹک وہ اس کو ہوگا. تیسرا ہوگا اسٹریٹجک, اس ریجن کی جو ہے جیو اسٹریٹجک ڈائمینشن جو ہے اس میں اس کا کیا فائدہ ان کو ہوگا. اور چوتھا پھر آخری ہے وہ ہے مٹیریل فائدہ کیا ہوگا, لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر ہوں گی. تو میں اس کو مختصراً بتاتا چلوں, ہم لمیٹڈ ٹائم میں ہم بہت کچھ کوشش کریں گے کور کرنے کا, بہت سی چیزیں ہم سکپ تھرو بھی کر لیں گے. لیکن مورلی یہ ہے ایران کو سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ, جس کی وجہ سے UAE کے دوسرے, اور گلف کوآپریشن کونسل جو ہے اس کے 6 افراد, عرب لیگ کے 22 افراد, یہ سارے پریشان ہیں کیونکہ دونوں کے ہیڈ کوارٹر سعودی عربیہ میں ہے. ٹھیک ہے نا, عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر بھی سعودی عربیہ میں ہے, اور جو ہے گلف جو کوآپریشن کونسل کا بھی, ایک کا ریاض میں دوسرے کا جدہ میں, تو وہ پریشان زیادہ ہیں. اسی طرح بینجمن نیتنیاہو جو ہے بڑا پریشان ہے, اسرائیل پریشان ہے بہت زیادہ. تو یہ آپ سمجھ لیجیے عرب لیگ اور بینجمن نیتنیاہو پریشانیاں ان کی زیادہ ہیں. اور وہ پریشانی کیوں زیادہ ہے, جیسے کہ ریپبلکن جو ہیں ہاکش جو ہے کانگریس مین ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, اور ریپرزینٹیوز جو ہیں سارے جو پریشان اس میں ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ ایران کا 13 برس پرانا جو اخلاقی ایک موقف رہا ہے جس پہ ایران ڈٹا رہا ہے, ادھر سے سینکڑوں ہزاروں آرٹیکلز لکھے گئے, تقریریں ہوئیں, میڈیا نے پروگرام کیے, ٹیلی ویژن نے پروگرام کیے, اور ایک ہی چیز پہ فوکس رہا کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے. اسی پہ ہی پریشر رہا ایران پہ, اور ایک حد تک پوری دنیا کو تقریباً یہ باور کروا دیا
لوگوں نے, اکیڈیمیا کے لوگوں نے, اور سیکیورٹی پریکٹیشنرز نے, اینٹی نیوکلیئر لابی نے, اور اور نان پرولیفریشن لابی نے, انہوں نے باور کرا دیا ایران بوم بنا رہا ہے. اب ایران ہمیشہ کہتا رہا ایران بوم نہیں بنا رہا. انرجی کرائسس کو ڈیل کر رہے ہیں ہم ریسرچ پرپسز کے لیے. انرجی کرائسس نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو ایک دیکھیں, ایک سٹیج آئے گی آج سے, جیسے فریکنگ شروع ہوئی ہے, یو کے میں جیسے سولر انرجی پہ کام شروع ہوا ہے, جیسے ونڈ پاور انرجی پہ کام ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ایک سٹیج پہ آ کے یہ ویسٹرن پاور جو ہیں, جن کی اپنی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں, تو یہ پریشر بلڈ کر دیں آج سے 10 سال کے بعد کہ فاسل فیول پہ پابندیاں لگا دو. اب فاسل فیول میں ایران, یہ میں بعد میں کور کروں گا, ایران بہت آگے ہے فاسل فیول میں. تو ایران پہلے پلاننگ کر رہا ہے کہ میں ابھی سے نیوکلیئر انرجی کی طرف جاؤں تاکہ میرا فاسل فیول جو ہے وہ بچا بھی رہے, اس کو میں کیئرفلی استعمال کروں. اور وہ جب وہ کسی ٹائم پہ کیوٹو پروٹوکول کی طرح کا کوئی فاسل فیول پہ کوئی پروٹوکول آ جاتی ہے, جو پریشر بنا رہے ہیں یہ آج کل, تو فریکنگ کے بعد یہ اپنی سیلف سفیشینس ایکوائر کر لیں گے. تو اس سٹیج پہ جا کے دیکھیے, ایران کو سب سے بڑا مورل یہ ہوا ہے کہ ایران نے کہا کہ میں بم نہیں بنا رہا. اور سب سے اس کی بڑی وجہ, آج میرے درجنوں انٹرویو پچھلے دنوں آئے اس موضوع پہ مختلف چینلز میں, انگریزی میں, اردو میں. تو ایک چیز میں واضح کرتا رہا ہوں ہر ایک کو, جو کہ میں کرسچن کمیونٹی یہاں کی جو ہے, یا جو کہ ویسٹرن جو میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو بھی یہ میں کرتا ہوں کہ ایران بوم نہیں. میں تو یہ 5 سال سے اس چیز کو میں پریچ کر رہا ہوں کہ ایران بوم نہیں بنائے گا. وہ کہتے ہیں کیوں بوم نہیں بنائے گا؟ میں نے کہا ایران کی اسپرچول لیڈرشپ ہے, جو ریلیجس لیڈرشپ ہے, جو اوورسی کرتی, جو مانیٹر کرتی ہے, وہ لیڈرشپ جو ہے ایران کی, وہ ان کا نیوکلیئر پروگرام ایک چیز پہ بیسڈ ہے. ان کی نیوکلیئر ڈاکٹرن جس پہ بیسڈ ہے وہ ہے ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں, ایک طرف تو سپریم لیڈر بیٹھے ہیں جو کہ اسپرچول پاور ہے, جو بیکن آف اسپرچولیٹی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اوورسی کر رہے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو, سکسیسو گورنمنٹس کو. احمدی نژاد کو کیا, خاتمی صاحب کی حکومت کو کیا, ہاشمی رفسنجانی کی حکومت کو کیا, اور اب دیکھیے وہ اس وقت روحانی صاحب کی حکومت کو کر رہے ہیں. تو وہ آخر اسپرچول لیڈر تسلیم دنیا اگر ان کو کرتی ہے, اگر اس وقت دیکھا جائے تو تقریباً 20-25 کروڑ لوگ دنیا میں ان کو اسپرچول لیڈر تسلیم کرتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے, اور ان کی نیوکلیئر ڈاکٹرن ایران کا ہے یہی ان اللہ لا یحب المعتدین, کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نیوکلیئر ویپن کا یوز کرنا جو صرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی تک کیا ہے, تو نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کرنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ ٹو برنگ یو بیک ٹو دی ایرانین ایگریمنٹ. جو ایران کا اس وقت نیوکلیئر ایگریمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ وی فلی انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے اسکول آف تھاٹ کہ شروع سے ہی یہ بلیو کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں جو ہے انوالوڈ ہے. دیر از اے سیویئر پریشر فرام بینجامن نیتنیاہو, اب تو ری الیکٹ ہو گیا. لیکن اس جوہری معاہدے کی طرف چلتے ہوئے آپ مجھے اس کے چیدہ نکات بتائیں گے فار دوز ہو آر ایکچولی واچنگ اس رائٹ ناؤ, اس کے چیدہ نکات, اور ہاؤ یہ جو کنفیوژن ہے ساری, کین یو جسٹ آئن اٹ آؤٹ فار اس؟ اس کے چیدہ 4-5 شکیں ہیں. ویسے تو اس کی 39 شکیں ٹوٹل بنتی ہیں, لیکن چیدہ 4-5. ایک تو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ 15 سال تک ایران جو ہے وہ اپنے ان نیوکلیئر پلانٹ پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرے گا. مثلا فوردو ان کا ایک, جس پہ کنٹروورسی ان کی ہے ویسٹ کی, اس پہ وہ کام نہیں کرے گا. اور یہ ہے کہ باقی, اور وہ نیٹینز جو ہے اس کو بھی اوپن اپ کرے گا اور اس کو بھی ری ڈیزائن کرے گا, تاکہ اگلی شک یہ ہے کہ ان کی جو یورینیم انرچمنٹ ہے ایران کی, وہ 3.67% سے زیادہ نہ ہو. اب ان کا یہ ہے ذہن میں کہ اس لیول پہ لوسٹ لیول پہ انرچمنٹ یورینیم کی ہوتی تو ویپن گریڈ یورینیم نہیں ہوتی, وہ بالکل صحیح, وہ استعمال ہوتی ہے. اب وہ اگلی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10,000 کلو گرام جو ایران نے نیوکلیئر جو ہے یورینیم انرچ کی ہے, وہ کہتے ہیں 10,000 سے کم کر کے آپ 300 کلو گرامز پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اور اگلی ان کی شک ہے کہ جو سینٹریفیوجز ہیں جو 19,000 کے قریب ایران کے پاس ہیں, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ میں ہے, ان کو کم کر کے 6,100 پہ لے کے آنا, یعنی 1/3 سے بھی تھوڑا کم کر کے لینا, تاکہ وہ. لیکن میں یہ بتاتا چلوں اس کا انالیسس ایک ہے. آج ایران کے ہاں تقریباً 10 نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کام کر رہے ہیں. ایران کو اس معاہدے کے بعد جو فائدہ ہونا ہے وہ ویسٹ نہیں سمجھ رہی اس چیز کو. وہ فائدہ یہ ہونا ہے کہ یہ اگر کہیں کہ 300 کلو گرام ہی آپ رکھیں
انرچ یورینیم اور 6100 سینٹریفیوجز استعمال کریں. اب 300 کلو گرام جو ہے یورینیم انرچ جو ہے یہ اگر 10 پلانٹس پہ لے آئیں تو 30 کلو گرام پر ان کے ریسرچ سینٹر پہ آئے گی. اب جب پابندیاں اٹھ جائیں گی تو وہ یہ 30 کلو گرام انرچ یورینیم اپنے ہر ایک نیوکلیئر ریسرچ سینٹر پہ لا کے اور پھر وہ کہہ دے گی کہ آل رائٹ نیوکلیئر فزکس کے انٹینسو کورس سٹارٹ کر دے گی اپنی یونیورسٹیز میں, اور پھر وہ ہر سال 500 نیوکلیئر سائنٹسٹ پیدا کرے گی کہ آؤ اب تو لیگلی تم لوگ ریسرچ کر سکتے ہو. تو نیوکلیئر انرجی اتنی زیادہ ڈیولپ کر لی جائے کہ وہ ایکسپورٹیبل ہے. تو جب فاسل فیول پہ جب کسی سٹیج پہ آ کے جب پابندیاں لگیں گی تو ایک نیوکلیئر انرجی کا ایک اتنا انفراسٹرکچر ضرور موجود ہوگا جس پہ ایران اس کو کمرشلائز کر سکتا ہے بعد میں. تو جتنی ریسرچ ہو جائے گی اس کے بعد 30 کلو انرچڈ یورینیم پر نیوکلیئر ریسرچ سینٹر یہ کافی ہے. اگلے 10 برس 15 برس کا ان کا پیریڈ ہے, لیکن 10 برس میں ان کے آپ سمجھ لیجئے کہ 5000 نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے ایران. تو 8 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں اگر آپ 5000 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہو سکتا ہے یہ آپ اسکول لیور کے بعد ہی سٹارٹ کر دیں کہ 10 سال تم اسی ریسرچ سینٹر میں کام کرو تو A to Z نیوکلیئر انرجی کا فار پیسفل پرپسز اس پہ ریسرچ کرو. اور اس وقت پتہ نہیں کیا کہ نئی جہتیں آئیں, نئی ڈائریکشنز آ جائیں, نئی ڈائمینشن, نئی فائنڈنگز آ جائیں کہ اوکے نیوکلیئر انرجی سے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایران پوری طرح نیوکلیئر انرجی میں پھر کمرشلائز کر لے گا اپنے آپ کو. تو یہ بڑی بڑی شکیں ہیں جن کا میرا خیال ہے ان دا لانگ رن جو ہے وہ ایران کو فائدہ ہونا ہے. اچھا چلیے اگر ہم ایران کے فائدے کی بات کریں, کین یو جسٹ ہائی لائٹ کے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بینیفٹس کیا ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ایرانی قوم کو کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر بات کر رہے تھے. دیکھیے کمرشلی تو چلیے وی انڈرسٹینڈ کہ اکنامک جو ہے وہ فائدہ ہوگا, سینکشنز ہیں اس وقت ایران کے اوپر, پھر اس کے بعد ایران کا ٹریڈ آف جو ہے, پھر انٹرنیشنل بینکنگ کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ جو ہے وہ ری انسٹیٹ ہو رہے ہیں, اینڈ اوبویسلی دیر آر ریزرویشنز فرام دا رائٹ ونگ میڈیا ایز ویل. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریجن میں انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اور پھر انٹرنیشنل ہیمسفیئر میں ایران کیسے رائز کرے گا آفٹر دس اگریمنٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں ایران کی یہ آپ اور میں اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, اور جو ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے زائرین جاتے ہیں ایران, وہ بیچارے جو ہی میرآباد ایئرپورٹ پہنچتے ہیں نا ایران, اور وہ 1982 کی ونٹیج کے وہ MD-82 میکڈونلڈ ڈگلس 82 پلین پہ بیٹھتے ہیں, اور جب وہ ٹیک آف ہوتا ہے تو پھر وہ سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اب امام زمانہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس پلین میں کچھ نہیں ہے, یہ پرانی کسی زمانے میں 80s میں پاکستان میں GT روڈ پہ لاہور سے اسلام پنڈی چلتی ہوتی تھی اور آگے ایبٹ آباد تک چلتی ہوتی تھی, فلائنگ کوچز چلتی ہوتی تھی جن کا ایسی بند ہو جاتا تھا, جن کی وہ الیکٹرانک ڈور جو ہیں وہ خراب ہو جاتے تھے. اب وہ دیکھیے آج سے 35 برس پرانے جہاز جو ہیں وہ پھر سے اڑ رہے ہیں اور مشہد لے کے جاتے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ ایران کو جو فائدہ ہوگا, ایران کے اس وقت جو ہیں وہ 83-84 جو ہیں ایئر بس جو ہے ان کی وہ خراب پڑی ہوئی ہیں, مختلف کیٹیگریز کی ایئر بسز جو ہیں. تو وہ سب سے زیادہ ایران کو جو فائدہ نمبر 1 ہونا ہے کہ ایران کی جو سول ایویشن انڈسٹری ہے وہ ایران کی ریولوشنائز ہو جائے گی, اور ایران کے پاس اگلے 3 سے 4 برس کے اندر کوئی تقریباً 80-85 کے قریب ایروپلینز ایسے آ جائیں گے جو ان کی ڈومیسٹک اور فورن نیڈ جو ہیں. ابھی چند برسوں سے دیکھیے ایران ایئر لائن جو ہے لندن اور ایران کے درمیان تو امام خمینی ایئرپورٹ اور ہیتھرو کے درمیان تو چل رہی ہے, اور وہ ری فیولنگ اس کی ہوتی ہے, کبھی سلووینیا سے لیوبلیانا سے لیتے ہیں, کبھی وہ اب تو گیٹ وک بھیج دیا انہیں. ہاں تو یہ مطلب ٹھیک ہے, وہ ایک یہ ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیے کہ اگر کسی اس سب سے بڑی بات ہوگی کہ ایک مہینے میں 20 فلائٹس ایران کی چلتی ہیں, 25 فلائٹس چلتی ہیں ایران کی, اور ایئر بس سے بہتر وہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ 777 بھی لے لیں, بوئنگ 777 بھی کر لیں. تو ایران کی سیولیشن انڈسٹری ہے اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے. نمبر 2, اس کا فائدہ ایران کو سائنٹیفک اور میڈیکل ریسرچ میں بہت زیادہ ہونا ہے. جہاں نیوکلیئر انرجی یوز ہو رہی ہے پچھلے تقریباً 60 برس سے استعمال ہو رہی ہے. ایران میں اب جتنے میڈیکل سینٹرز ایران کے ہاسپٹلز بہت اچھے ہیں. میں فریکوینٹلی ایران جاتا ہوں, 3 سے 4 دفعے میں سال میں ایران میں جانا ہوتا ہے, کافی لمبا بعض کا چند ہفتے وہاں اسٹے کرنا پڑتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ہاسپٹل جو ہیں اور کلینکس ہیں وہ بالکل اچھے ہیں, بہت اچھی. اب وہاں جب نیوکلیئر انرجی آ جائے گی تو جو وہ کینسر کے پیشنٹس ہیں یا کرونک پیشنٹ جن کا آنکولوجی میں جن کو لے کے آتے ہیں,
تو وہ ان پیشنٹس کو بڑا فائدہ ہوگا. سائنٹیفک اور میڈیکل ریسرچ میں ایران کو بہت زیادہ اس پہ فائدہ ہوگا. اگلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ایکڈیمک ریسرچ, جو پہلے بتا چکا ہوں کہ 5000 اگر 10 سال میں پیدا ہوتے ہیں. اگلی چیز آ جاتی ہے ایران میں کہ ایران کی بینکنگ سسٹم جو ہے, ایران کا بینکنگ, اب ایران میں 13-14 بینکس ان کے اپنے انٹرنل کام کر رہے ہیں, لیکن جب وہ انٹرفیسنگ کرتے ہیں دوسرے بینک سے دنیا کے, تو وہاں ان پہ پابندیاں ہیں. تو یہ فائنینشیل سیکٹر میں جب پابندیاں اٹھیں گی تو اس وقت ایران کو فائدہ, ایران کے بینکس کو بہت ہوگا. تو جو پیمنٹ ہے, پیمنٹ سسٹم ہے ایران کا, چیزیں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پہ بیلنس آف پیمنٹ, اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایران کی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی جب ان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ویسٹرن یا انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں انٹیگریٹ ہو جائے گا. آج ایک میں گارڈین میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس پہ دنیا کے 3 بڑے جو ہے فائنانشیئرز جو کہ پوری دنیا کی اکانومی کو رن کر رہے ہیں, اس میں جینٹ یلن جو ہے فیڈرل ریزرو کی ہیڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, جس نے بین برنینکی کو ابھی چند ماہ پہلے ریپلیس کیا. اب وہ چونکہ بینک آف امریکہ اور وہ جو فیڈرل ریزرو کو کنٹرول کرتی ہے, پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم کنٹرول, ورلڈ بینک کو وہ جو ہے ایڈوائز کرتی ہے, IMF کو ایڈوائز کرتی ہے. تو آج ایک آرٹیکل جو تھا گارڈین کے بزنس پیجز میں کہ اس طرح جو ڈراگی ہے جو کہ یورپین سینٹرل بینک کا ہیڈ ہے, اور ہمارا جو UK کا ہمارا بینک آف انگلینڈ کا مارک کارنی, ان تینوں نے جو پچھلے ایک ہفتے سے ایران کے نیوکلیر پر, تو ان سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں, ان سے ریسنٹلی پوچھے گئے ہیں کہ ایران کے, انہوں نے کہا کہ ایران کا جو بینکنگ سسٹم ہے انٹرنلی وہ ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ. بس جو ہی وہ, تو انہوں نے جو ٹرم یوز کی مارک کارنی نے, میں وہ انجوائے کی ٹرم, انہوں نے کہا کہ ایرانین بینکنگ سسٹم will integrate into the international banking system just like a fish that is transferred from one pond to another pond. اب یہ اس طرح اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات اگر ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اتنے سینئر فائنینشیل پرسنل کی طرف سے اگر یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اور ویسے بھی ابھی تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 150 بلین پاؤنڈ کی اینٹیسپیٹڈ ٹریڈ آف ہے جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے ونس دی. سو چلیے دیز آر سم آف دی انٹرنل بینیفٹس, دیر آر مینی کمرشل ایڈوانٹیجز شورلی بینیفٹس. لیکن آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ ان کی ریجن میں جو ہے وہ ایکسٹرنل پارٹیز جو ہیں وہ, جیسے آپ نے 22 ممالک کی بات کی ود ان گلف, پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ ان کے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپس, ہاؤ وڈ دیٹ افیکٹ ایرانز پلیس ود ان دا مڈل ایسٹ؟ دیکھیے اچھی بات, ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 برس میں کہ ٹرکی کا کیریکٹر بڑا ڈوبیس رہا ہے. ٹرکی کا رول مسلم امہ میں ہمیشہ سے کویسچن مارک میں رہا ہے. ایک تو امبیشس قسم کے الٹرا سیکولر قسم کے رولرز آ جاتے ہیں, وہ پہلے پرائم منسٹر بنتے ہیں 10 سال, پھر 10 سال وہ صدر بن جاتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں آ کے وہ اپنا پلان لے کے آتے ہیں, چونکہ اپنے آپ کو ایک انڈسٹریل جائنٹ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ٹریڈنگ جائنٹ سمجھتے ہیں, اور اپنے آپ کو ملٹری جائنٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ ماضی ان کا پریشانیوں سے, فیلئر سے, ٹرکی وہ کنٹری ہے کہ جس کا ماضی ناکامیوں سے, شارٹ کمنگ سے بھری ہوئی ہے ان کی تاریخ جو ہے. تو ایک تو ان کا کردار بڑا ایران کے خلاف رہا ہے, اوپنلی خلاف رہا ہے, بالکل بلا وجہ. اگلا کردار خلاف رہا ہے حسنی مبارک کے سارے سالوں میں ایجپٹ کا. اور اب تھوڑی سی امید تھی کہ جب مرسی 2012-2013 میں چھوٹا سا کیمیو ان کا پولیٹیکل آیا, لیکن مرسی کے جانے کے بعد ابھی یہ سیسی کو اٹھا لیا, عبد الفتاح سیسی کو انہوں نے. تو عبد الفتاح سیسی جو ہے وہ ویسٹرن ونگ میں ریڈ سی پہ بٹھا دیا لا کے اینٹی ایران فورسز نے, اور اس کے نارتھ پہ اس کو ٹرکی کو بٹھا دیا. تو اب یہ دیکھیے اس پہ, ہاں اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ پرشین گلف میں, ویسٹ میں اس کے سعودی عرب پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے, جو پچھلے 1400 برس سے جو ہے وہ دشمن ہے ہر اس چیز کا, جو کہ ایک آئیڈیالوجی لیے ہوئے, وہی آئیڈیالوجی جو کہ اسلام کی ٹرو آئیڈیالوجی ہے جو کہ ایران میں. تو چوتھا جو رائیول ہے بڑا, میں چھوٹے چھوٹے رائیولز کی ایران کی بات نہیں کرتا. ایران کا سب سے بڑا رائیول اس وقت ہے سعودی عربیہ. ایران کا دوسرا رائیول اس کے ساتھ ہی وہ ہو جاتا ہے آپ کا ایجپٹ. تیسرا رائیول ٹرکی ہے. چوتھا رائیول ایران کا, ایران کو اتنی پریشانی یا ایران کو اتنی زیادہ خطرہ وہ اسرائیل سے نہیں ہے جتنا سعودی عرب سے, ایجپٹ سے اور ٹرکی سے. اور ٹرکی, ایجپٹ, ٹرکی, ایجپٹ اور سعودی عربیہ نے اور UAE نے اور قطر نے اور بحرین نے, ان مسلم ممالک نے ایران کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے, سفارتی طریقے سے بھی, مٹیریلی بھی, اور بجائے اسرائیل کے.
تو اب یہ 4-5 جو کلسٹر ہے یہ جس طرح لگے تھے کہ 13 برس سے کہ ایران بم بنا رہا ہے ایک سٹیج پہ آ کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ پرشین گلف میں، یہ 2012 کی ٹاپ سٹوری تھی جی، کہ پرشین گلف میں ایران نے جو ہے وہ سی مائنز لگا دی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تاکہ جو بھی وہاں انوسنٹ پاسنگ آف مرچنٹ شپس جو ہیں ان میں وہ پھٹ جائیں سارے. تو اس پہ بڑی مائن سویپرز یو کے نے بھی 4 بھیجے اور 5th فلیٹ نے وہاں امریکنز نے بھی اپنے بھیجے، تو ایک بھی مائن نہیں ملا. پھر سیریا کا ایشو اگست 2013 کا جس پہ 2014 کی جس پہ کہ جی کیمیکل اور سیرین. پھر اگلا جو ہے عراق پہ ہمیشہ سے پریشانی رہی. تو اب یہ جو ہے اس کا فائدہ ایران کو، جس طرح ریجن میں ایران کی ایک حیثیت یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی مان لی ہے اخلاقی طور پر، برٹن نے بھی مان لی ہے، یورپین یونین نے. میں آج آفرین سے کہتا ہوں کہ جو کیتھرین ایشٹن نے کام کیا 3-4 سال ایز دا چیف آف یورپین یونین فارن پالیسی، وہ لیگسی جو چھوڑی ہے تو چند ماہ پہلے اب فیڈریکا مگرینی نے جو لی ہے، جو اس وقت کرنٹ جو ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرو ایران میں نہیں کہوں گا، وہ ریئلسٹک ہے. اور ریئلسٹک یہ ہے کہ ایران بام نہیں بنا رہا تھا. ریئلسٹک یہ ہے کہ ایران نے 2000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سیسنائڈ سے لے کے کجر ڈینسٹی سے لے کے صفوی ڈینسٹی سے لے کے اور پہلوی ڈینسٹی تک، ایران نے آج تک ان 2000 سالوں میں کسی کنٹری کو انویڈ نہیں کیا. ایران کبھی اگریسر نہیں رہا. یہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی ایران کی ایک کلچر میں تھا کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. اور پھر جب مسلمان ہوئے، پھر جب کلچر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آئی، تو وہ تو اسلام کے ساتھ جب اسلام بلینڈ ہو گیا، پیس ان کی پہلی کلچر جو آ رہی تھی نان اگریشن کی، تو ایران ایک بہترین ذمہ دار ملک ہوا. یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا ان ملکوں سے مسلمانوں کے. اب ایران کی جو حیثیت ہوئی ہے وہ پرشین گلف میں اس کی ایران کی، اب ایران ایک میری ٹائم فورس کے طور پر ابھرے گی اگلے 3 برسوں میں، اور یہ ایران کو اچیومنٹ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ ایران کی جو اپنے نیبرنگ کنٹری میں اور ود ان دا ریجن جو پوزیشن ہے، اٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو بیکم اسٹرینتھ. لیکن آپ میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں جی، یہ دیکھیے کہ 2nd سینچری BC یعنی 2200 برس اب سے، آج سے اس تک تو ریکارڈڈ ہسٹری ہم نے گو تھرو کی، فلک تھرو کی ایران کی. اس میں 140 جنگیں پرشیا پہ امپوز کی گئی ہیں، 140 جنگیں ہسٹری میں، اور ایران انویڈ ہوتا رہا تھوڑا بہت. ایران نے ان 140 جنگوں میں لڑائی بھی کی لیکن کسی دوسرے کنٹری کو انویڈ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایران کا جو رول ہے ود ان مڈل ایسٹ، اور ایک پرسیپشن ہے کہ ایران نے جو ہے وہ کبھی آپریشن نہیں کیا. میں بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کروں گا کہ پہلے سوال کر لیتا ہوں، آپ بریک کے بعد آپ سے جواب لوں گا کہ ابھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے تو ہمارے ویورز جو ہیں اس کو ویکینڈ پہ دیکھیں گے، لیکن ٹوڈے بینگ منڈے ہمیں ابھی ریسنٹلی آج بینجامن نیتنیاہو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اکارڈنگ ٹو ہیم Iran is a terrorist state. It funds more than 20 major terrorist outfits. اس کے اوپر کیا کہیں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد چلتے ہیں. ناظرین آپ دیکھتے رہیے، ہم آپ کو جوائن کریں گے انشاءاللہ after a small break. Thank you.